أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورہ النساء آیت 37، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے: اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بھگارنے والا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے جس میں احسان کی تعلیم اتنی وسیع دی گئی ہے کہ انسان اس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی الہامی کتاب میں، کسی صحیفے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں ہے، بلکہ ان کی ساری تعلیمات جو احسان کے متعلق ہیں ان کو بھی جمع کریں تو اس آیت میں احسانات کی جو تفاصیل بیان کی گئی ہیں وہ ان آیات میں آپ کو نہیں مل سکیں گی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسا دل تھا ویسی ہی آیات اس پر نازل ہوا کرتی تھیں، اور دراصل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل ہی کا نقشہ ہے۔ اس ضمن میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً دنیا کا مال ہرا بھرا میٹھا ہے، اور اس مسلمان کے لیے اچھا ساتھی ہے جو اس میں سے یتیم اور مسکین اور مسافر کو دیتا ہے، اور وہ شخص جو مال ناحق لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا جاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے روز گواہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں جو مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے، عمر بن شعیب اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پاس مال نہیں،
مگر ایک یتیم کا کفیل ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیم کے مال سے صرف اسی قدر کھاؤ جو نہ اسراف ہو، نہ ہی فضول خرچی ہو، اور نہ ہی اس کے مال سے اپنا ذاتی مال بڑھاؤ۔ اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ اس کے مال سے اپنا مال بچاؤ۔ اب یہ حدیث کچھ تشریح طلب ہے اس پہلو سے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ایک یتیم کا کفیل تھا، یتیم اس کے ایک حصے میں آیا ہوا تھا، اس یتیم کے پاس کچھ مال تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی کہ جب تک تم اس یتیم کی کفالت اچھے طریقے سے کرتے ہو اور اس کے مال کو تجارت وغیرہ پہ لگاتے ہو، اس میں سے کچھ اپنے لیے بھی نکال لو بے شک، مگر اسراف نہیں کرنا۔ جو غریبانہ زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے اسی قدر مال اس یتیم کے مال میں سے لے کے استعمال کر لیا کرو۔ فضول خرچی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کے مال سے اپنا ذاتی مال بڑھاؤ، یعنی اس کے مال کی تجارت سے اس خیال سے کہ میں کام کر رہا ہوں، اس کی زائد اجرت وصول کر کے اپنا پیسے نہ بناؤ۔ بعض لوگ یہ دل کو تسلی دینے کے لیے بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے نگران ہیں، ہم نے اتنی اچھی تجارت کی ہے تو ہمارا حق ہے کہ اس میں سے کوئی زائد بھی لیں۔ فرمایا یہ نہیں کرنا، اور اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ اس کے مال سے اپنا مال بچاؤ۔ اب ایک اور پہلو یہ ہے خاص طور پر اس کے مال سے اپنا مال کیسے بچائے۔ مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ خطرناک جگہوں پر جہاں امکان ہوتا ہے پیسہ ڈوب جانے کا بھی اور بہت زیادہ منافع کا بھی، وہاں پیسہ لگایا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اس یتیم کا پیسہ نہ جھونکو، اور اگر تمہارے پاس توفیق ہے اپنا مال لگانے کی تو ساتھ لگا دو، تاکہ پھر یہ اعتراض نہ ہو سکے کہ تم نے ایک یتیم کے مال سے کھیلا اور اپنا مال بچا لیا۔ یہ طریق ہم نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی وہ جماعت کی کسی کام میں انویسٹ کیا کرتے تھے تو اپنا ذاتی کیپٹل اس میں ضرور لگاتے تھے۔ ساری سندھ کی زمینوں میں اور دوسری جگہوں پہ آپ کا یہی دستور رہا ہے، اور اس وقت لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا قصہ ہے کہ اپنا مال کیوں لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن کریم کی بنیادی نصیحتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم کسی جگہ اچھا مال دیکھو، اب یتیم تو نہیں ہے جماعت لیکن اس کے نگران تو تھے، اور جماعت کے مال سے کھیلنا اور اپنا مال بچا لینا یہ جائز نہیں تھا، اس لیے وہیں انویسٹ کیا اپنے مال کو جہاں جماعت کے مال کو انویسٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں میں بہت برکت ڈالی، اور وہی برکت تھی جو آج تک آپ کی اولاد کے بھی کام آ رہی ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ سے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرا اپنے خامند اور زیر کفالت یتیم پر خرچ کرنا میری طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ بعض امیر عورتوں کا بیاہ نسبتاً غریب مردوں سے ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا ہی خامند ہو کسی بیوی کا تو اس پر جو وہ مال خرچ کرتی ہے اس کا ایک خاندانی معاملہ ہے، اور پھر زیر کفالت یتیموں پر بھی کچھ خرچ کرتی ہے۔ تو عرض کیا اس نے کہ یا رسول اللہ کیا یہ صدقہ شمار ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا قرابت داری کا۔ یہ ایک روایت مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ مالک بن حارث اپنے خاندان کے ایک شخص کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمان والدین کے یتیم بچے کو اپنے کھانے پینے میں شامل کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ امداد کا محتاج نہ رہے،
تو اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ ایک روایت مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے جس میں حضرت امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم بچے یا بچی کے سر پر محض اللہ تعالیٰ کی خاطر دست شفقت پھیرا، اس کے لیے ہر بال کے عوض جس پر اس کا مشفق ہاتھ پھرے نیکیاں شمار ہوں گی۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں ظاہری طور پر جو لیا جا سکتا ہے کہ وہ سر ننگا کر کے اس کے سارے بالوں پر ہاتھ پھیرے آخر تک تاکہ زیادہ نیکیاں شمار ہوں۔ ہرگز یہ ظاہری مطلب مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھنا ہی اس کے لیے اتنی نیکیوں کا موجب بنے گا کہ گویا اس کے سارے سر پہ جتنے بال ہیں اتنے بال جو گنے نہیں جا سکتے، اتنی ہی اللہ کی طرف سے جزا گنی نہیں جا سکے گی۔ یتیموں کا اللہ تعالیٰ کو اتنا خیال ہوتا ہے، اس لیے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر فرمایا، یتیم بچے یا بچی سے احسان کا معاملہ جس نے کیا وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ اس پر حضور نے اپنی 2 انگلیاں یوں آپس میں ملائیں، جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب حق الیتیم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے عمدہ سلوک کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بدسلوکی کی جائے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث، ساری حدیثیں پیاری ہیں لیکن اس میں ایک لطف کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس شعر کی مثال دی جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نہایت ہی عمدہ فیصلے فرماتے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کسی یتیم حق میں آپ کا وہ فیصلہ تھا جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشش کر اٹھی اور ایک بہت ہی پیارا شعر پڑھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِأَرَامِلِ، کہ وہ سفید درانی چہرہ جس کا واسطہ دے کر بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے لیے موسم بہار اور بیواؤں کی عزت کا محافظ ہے۔ یہ شعر جب آپ نے پڑھا تو پتہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا خدا ان صفات کے حامل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ بس یہ ہے وہ غیر معمولی لطف والی حدیث کہ حضرت عائشہ جس پیار سے حضرت ابو بکر کو دیکھ رہی تھی، حضرت ابو بکر اسی پیار سے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ ایک روایت امام مالک سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یتیموں کے اموال کو تجارت میں لگاؤ تاکہ زکوٰۃ انہیں ختم نہ کر دے۔ یعنی یتیموں کے مال میں بھی یہ زکوٰۃ تو ہوگی بہرحال، جو اچھے یتیم ہوں کھاتے پیتے والدین کے بچے تو ان کے اموال پہ زکوٰۃ تو بہرحال لگتی ہے، وہ لگے گی، تو اس لیے تجارت پہ لگاؤ تاکہ یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ لگتی رہے، وہ کم ہوتے رہیں اور جب وہ بالغ ہوں تو اس وقت تک قریباً بہت گھٹ چکے ہوں۔ تو اس لیے اس نیت سے اگر تم کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا ان کے اموال میں بھی اور تمہارے اموال میں بھی۔
یعنی یہ جو میں نے فقرہ کہا ہے یہ اپنی طرف سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، حدیث کے اصل الفاظ میں نہیں ہے۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ارشادات انہی امور سے متعلق بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی غرض مشترک یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت قائم کی جائے اور بنی نوع انسان اور اخوان کے حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جائے۔ جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمی ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندے کو حصہ لینا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے خواہ کوئی ہے اس سے بیزاری ظاہر نہ کی جائے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں، بلکہ ان حقوق کی پرواہ کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اجنبی کی طرح پیش نہ آئیں، اس کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سارے برابر حصہ لے رہے ہیں، کفار بھی، مشرکین بھی، اس کا انکار کرنے والے بھی۔ دنیا میں کون سا خطہ ہے جہاں ربوبیت کے کرشمے ظاہر نہیں ہو رہے جن سے سب بنی نوع انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو فرمایا ایسی ربوبیت پیدا کرو اپنے اندر جیسی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، خواہ وہ اپنا قریبی ہو یعنی نیک اور پیارا بندہ ہو، خواہ غیر ہوں۔ اس کو ایک شخص کے ساتھ قرابت ہے اور اس کا کوئی حق ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، یعنی اس کے علاوہ اگر بندے کو کسی کے ساتھ قرابت ہو اور اس کا حق ہو تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قریبیوں کے سارے حق ادا کرتا ہے۔ پھر فرمایا بنی نوع انسان کی ہمدردی، خصوصاً اپنے بھائیوں کی ہمدردی اور حمایت پر نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، یہ ملفوظات میں سے لیا گیا ہے، فرمایا میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو ایک بچے کی بلکنے کی آواز سے ہی آپ کے دل پر ایسی چوٹ لگتی تھی کہ بہت جلدی نماز ختم کر دیا کرتے تھے تاکہ اس بچے کی طرف اس کی ماں متوجہ ہو سکے۔ فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں، اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو، اپنے تو درکنار۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو۔ لاابالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا، ایک پٹواری عبدالکریم میرے ساتھ تھا، وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ وہ پٹواری کو غیر تھا جو حضور کو جگہ دکھانے اور زمین پہ معاش وغیرہ کی غرض سے آگے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بوڑھیا کوئی 70 یا 75 برس کی ضعیفہ ملی۔ اس نے ایک خط اسے پڑھنے کو کہا، یعنی پٹواری کو دیا، مگر اس نے اسے جھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے وہ خط مجھے دیا، میں اس کو لے کر ٹھہر گیا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر اس پٹواری کو سخت شرمندہ ہونا پڑا
کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے محروم رہا۔ پھر چشمہ معرفت میں ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدین کے حق کو تاکید کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے، اور ایسے ہی اولاد کے حقوق بلکہ تمام اقارب کے حقوق ذکر فرمائے ہیں، اور مساکین اور یتیموں کو بھی فراموش نہیں کیا، بلکہ ان حیوانات کا حق بھی انسانی مال میں ٹھہرایا ہے جو کسی انسان کے قبضے میں ہوں۔ پھر اسی آیت کی تشریح میں جس کی میں نے تلاوت کی تھی، یعنی سورہ النساء آیت 37، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کریم نے جس قدر والدین اور اولاد اور دیگر اقارب اور مساکین کے حقوق بیان کیے ہیں، میں نہیں خیال کرتا کہ وہ حقوق کسی اور کتاب میں لکھے گئے ہوں، یعنی کسی ایک کتاب کی ایک آیت نہیں بلکہ ساری کتاب میں ہی کسی میں یہ لکھے گئے ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی آیت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں۔ اس فقرے میں، یہ بریکٹ میں ہے، اس فقرے میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے، بریکٹ بند۔ اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو ایسے ہمسایہ ہوں جو قرابت والے بھی ہوں، اور ایسے ہمسایہ ہوں جو محض اجنبی ہوں، اور ایسے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ ہمسایگی کے حقوق کے متعلق عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، اپنے ہمسائے کا خیال کرو۔ یہ تو ضروری ہے، بہت اچھی تعلیم، مگر بہت وسیع تعلیم کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے ہمسایوں کا بھی ذکر کیا ہے جو بالکل اجنبی ہوں، اور ایسے ہمسایوں کا بھی جو دور دور تک آگے چلتے ہوں۔ یہاں ہمسائیگی کے تصور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمسائیگی کے تعلق میں 40 کوہ تک کے وہ سارے آ جاتے ہیں جو ہمسایہ اور ہمسایہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاشرے پر ہر طرف نظر ڈالا کرو، اور وہ جن کا ہمسائیگی کا حق 40 کوس پر جا کے بنتا ہے، اگر وہ بھی ضرورت مند ہیں تو اسی ہمسائیگی کے حق والی آیت کے تابع اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بس قرآن کریم کی تعلیم بہت ہی زیادہ وسیع ہے، جس کی کوئی مثال کسی کتاب میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر فرماتے ہیں، یعنی اسی آیت کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے آگے گفتگو فرما رہے ہیں، اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح العقل نہ ہو، مثلا یتیم یا نابالغ ہو، اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا، تو تم بطور کورٹ آف وارڈ وہ تمام مال اس کا متکفل کے طور پر اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پہننے کے لیے دے دیا کرو، اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو، یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے، اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے۔ تو یہاں مما رزقناہم ينفقون کی یہ تشریح ملتی ہے
کہ خدا تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں وہ صلاحیتیں بھی ان لوگوں کے حق میں خرچ کرو۔ اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ، اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشے کی مناسب حال ان کو پختہ کر دو۔ اب ضروری نہیں کہ وہ شخص جو متکفل ہو وہ تجارت جانتا ہو، یا وہ شخص جو متکفل ہو وہ پیشوں کے کام جانتا ہو۔ ایک عام ذمہ دار بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یا تو ایسے پیشہ ور کو ملازم رکھنا ہوگا یا ان پیشوں کی خود سوجھ بوجھ حاصل کرنی ہوگی، صرف اس یتیم بچے کی خاطر، تاکہ اس کو بتایا جائے کہ تمہارے باپ کا کیا پیشہ تھا اور تمہیں کس طرح اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں، یعنی عمر قریباً 18 برس تک پہنچ جاوے، تو تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو، اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے، ان کے مال کو نقصان کرو۔ جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سے کچھ حق الخدمت لے، لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قرآن تمہیں انجیل کی طرح فقط یہ نہیں کہتا کہ اپنے بھائی پر بے سبب غصے مت ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف اپنے ہی غصے کو تھام، بلکہ تواصع بالمرحمہ پر عمل بھی کر، اور دوسروں کو بھی کہتا رہے کہ وہ ایسا کریں، اور نہ صرف خود رحم کر بلکہ رحم کے لیے اپنے تمام بھائیوں کو وصیت بھی کرتا چلا جا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اس کی تشریح ہے۔ پھر فرمایا تواضع اور مسکنت عمدہ شے ہے۔ جو شخص باوجود محتاج ہونے کے تکبر کرتا ہے وہ کبھی مراد کو نہیں پا سکتا، اس کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے۔ یہاں ایک باریک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص باوجود محتاج ہونے کے تکبر کرتا ہے، امیر اور جس کو بہت کچھ حاصل ہو، اس کے پاس تو کوئی وجہ تکبر موجود ہے، یعنی اپنی امانت کے دھوکے میں متکبر ہو سکتا ہے، لیکن بعض غریب بھی بڑے متکبر ہوتے ہیں اور وہ ڈنڈے کے زور سے مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ نہایت ہی بیہودہ عادت ہے۔ ہم نے ایسے غربات دیکھے ہوئے ہیں جو متکبر بھی تھے اور فقیر بھی تھے، مانگتے بھی تھے، لیکن انہیں تکبر کو بھی نہ جانے دیا۔ تو یہ تکبر ان کے اندر بہت ہی برا نظر آتا ہے، اس لیے فرمایا ایسا شخص اپنی کسی مراد کو نہیں پہنچ سکتا، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے۔ اگر وہ عاجزی اختیار کرے گا تو یہ اس کی غربت اور دیگر سب مسائل کا حل ہوگا۔ پھر ملفوظات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف یہ عبارت بھی منسوب ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اس لیے کہا ہے کہ ملفوظات میں کئی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ سننے والا بعض دفعہ غلط سمجھ جاتا ہے، اور اس غلط سمجھنے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اس حصے کو پھیرنا جائز نہیں۔ اس لیے میں نے یہ کہا، ورنہ یہ عبارت جو ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی ہوں گے، یہ مفہوم آپ ہی کا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبر گیری کے لیے تیار نہیں ہوتا،
یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہو تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کریں۔ حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبر گیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہمسایہ سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہو، بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسایہ ہیں، خواہ وہ 100 کوس کے فاصلے پر ہوں۔ یعنی ہمسائیگی کی یہ تعلیم جو ہے، میں نے 40 کہا تھا، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 100 کوس تک یہ ضرورت پھیلتی ہے۔ اور امر واقع ہے کہ جماعت کی خدا تعالیٰ نے ایسی اچھی تربیت کی ہے کہ اب 100 کوس کیا، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہی حقوق ادا کر رہے ہیں جس سے ہمسائیگی کے حقوق ہوں۔ چنانچہ مختلف ممالک یتیم، غریب بچے، مسکین ایسے ہیں جو دور بیٹھے اہمیوں کی قربانیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سیرا لیون میں جو گزر رہی ہے، جو دکھ لوگ سہ رہے ہیں، ان میں انگلستان کی جماعت بھی شریک ہے ان کے دکھ دور کرنے میں، اور جرمنی کی جماعت بھی، اور پاکستان کی جماعتیں بھی، اور مختلف ملکوں سے ایسی رقمیں آتی رہتی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جہاں جس ملک میں بھی غریب لوگ ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کی جائیں۔ پھر ملفوظات میں یہ عبارت بھی درج ہے، میری نصیحت یہی ہے کہ 2 باتوں کو یاد رکھو، ایک خدا تعالیٰ سے ڈرو، دوسرے اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسی اپنے نفس سے کرتے ہو۔ اگر کسی سے کوئی قصور اور غلطی سرزد ہو جاوے تو اسے معاف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر زیادہ زور دیا جائے اور کینہ کشی اختیار عادت بنا دی جاوے۔ نفس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی امر نہ ہو، اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تخت پر بیٹھ جاوے، اس لیے اس سے بچتے رہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بندوں سے پورا خلق کرنا بھی ایک موت ہے۔ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی ذرا بھی کسی کو تو تاں کرے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی سامنے بھی گالی دے تو صبر کے ساتھ خاموش ہو رہے۔ پھر ملفوظات میں ہے، یہ دن جو ابتلا کے دن ہیں اور کمزوری کے ایام ہیں، ہر ایک شخص کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ بس جماعت کے لیے وہ دن جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کاٹے، وہی دن آج بھی ہیں، اور جماعت اسی طرح کمزوری کی حالت میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہے جن کے اندر کوئی رحم نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ دن ابتلا کے ہیں اور کمزوری کے ایام ہیں، ہر ایک شخص کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ دیکھو، ایک دوسرے کو شکوہ کرنا، دل آزاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسرے کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے، پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر، غریب، بچے، جوان، بوڑھے، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ بس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کریں اور عزت کریں، اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں، گو باپ جدا جدا ہوں، مگر آخر تم سب کا روحانی باپ ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ پھر ملفوظات ہی سے یہ تحریر بھی لی گئی ہے، اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے۔ میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے۔ جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش اور نمود کے لیے
جو اخلاق برتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے، اور ان میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح پر تو بہت سے لوگ سرائیں وغیرہ بنا دیتے ہیں، ان کی اصل غرض شہرت ہوتی ہے، اور اگر انسان خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کرے تو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ بس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا چلا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر درندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے، اور وہ اسی وقت انسان ہے، اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی عبارت بھی، یہ عبارت جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں یہ بھی ملفوظات ہی سے لی گئی ہے۔ مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا تعالیٰ کے معموروں کا خاصہ ہوتا ہے، ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ہے نمونہ اخلاق و فروتنی کا، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، اس لیے اگر کسی کے انکسار و فروتنی اور تحمل اور برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بعض مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمتگار سے ذرا کوئی کام بگڑا، مثلا چائے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا تازیانہ لے کر مارنا شروع کر دیا، اور ذرا شوربے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بس بیچارے خدمتگار پر تو آفت ہی آ گئی۔ غرض نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان پر ٹھٹے کیے جاتے ہیں۔ ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غرباء کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں اور اس خدا داد فضل پر تکبر نہ کریں اور وحشیوں کی طرح غرباء کو نہ کچلیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارات مضمون کے لحاظ سے ایک ہی ہیں، اور ایک ہی مضمون بار بار مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تکرار ہو رہی ہے، کیونکہ بعض تکرار ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرتا چلا جا، زور سے نصیحت کر، کیونکہ نصیحت سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ اس لیے آج اگر کسی کا دل کا دروازہ نہیں کھلا تو کل اس کے دل کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت کا انداز ایسا پیارا ہے کہ اگر اسے اختیار کر کے سارے اپنے بھائیوں میں اس بات کو جاری کریں، اسی قسم کی نصیحت کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی بہت اعلیٰ تربیت ہو سکتی ہے۔ اب ایک اقتباس کے بعد میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہو رہا ہے، اس لیے یہ اقتباس اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اس کے منہ کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایثار خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے، وہ طریق بجا لاتے ہیں۔ سچے نیکوں کی عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبیوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، اور نیز اس مال میں سے یتیموں کے تعہد اور ان کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرض داروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں، اور اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگ دلی کی عادت رکھتے ہیں۔ یہ اقتباس چونکہ لمبا ہے، اب میں اسی پر ختم کر رہا ہوں خطبے کو، اور قرآن شریف سے نوٹ کر لیں جہاں یہ ختم ہوا ہے اقتباس، اس سے آگے پھر باقی سب پہ چلے گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر